صفحہ نمبر 16 اور سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ اس سورت کے آخر میں ان کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ ان کو ذنون بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں، مچھلی والا، کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے ان کو دوبارہ دنیا میں اگل دیا۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ دنیا میں رہے اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ان کا اور ان کی قوم کا واقعہ آئے گا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ الف لام را، حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف لام را، اور ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ تو ان کے معنی کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کے معنی کی طرف کسی کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم سمجھو۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، ایک بہت ہی حکمت والی کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا، کانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجبا حیرانگی کی بات، تعجب کی بات۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ کوئی تعجب یا حیرانی کی بات ہے؟ ان کہ اوحینا، ہم نے وحی کی، الی طرف، رجل ایک آدمی کے، منہم ان میں سے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی۔ اور وحی بھی کیا کی؟ ان کہ انذر، آپ آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے، الناس لوگوں کو، انذر الناس کے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کیجئے، وبشر اور خوشخبری سنائیے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وبشر الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری سنائیے، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، قدم صدق، قدم انجام ہے، صدق بہت ہی عمدہ، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے بہت ہی عمدہ انجام ہے، بہت ہی اچھا انجام ہے، بہت ہی اعلیٰ انجام ہے۔ اگر کوئی شخص آ کر اللہ کی طرف سے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ کہ لوگ غلط کام کریں گے تو اس کا برا انجام ہوگا، تو اگر یہ بتاتا ہے تو اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اور لوگ اچھے کام کریں گے، ایمان لائیں گے تو اللہ پاک ان کو اچھے انجام سے دوچار فرمائیں گے۔ اگر کوئی نبی آ کر یہ پیغام دیتا ہے لوگوں کو تو اس میں حیرانگی اور تعجب والی کون سی بات ہے؟ قال کہتے ہیں، الکافرون کافر، قال الکافرون کافر کہتے ہیں، ان ھذا بے شک یہ شخص تو، لساحر جادوگر ہے، مبین بہت بڑا، یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ ان بے شک،
ربکم تم سب کا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ بے شک تم سب کا رب اللہ ہے. الذی جس نے خلق پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا فی 6 ایام 6 دنوں میں. 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. ثم پھر استوا پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات متمکن ہوئی، جلوہ افروز ہوئی علی العرش اپنے عرش پر. ثم استوى علی العرش پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے. اب یہ جو قرآن کریم کا یہ جملہ کئی جگہوں پہ آتا ہے، آسمان و زمینوں کی تخلیق اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہونا، یہ ہیں قرآن کریم کے متشابہ مقامات. متشابہ مقامات کہتے ہیں ان کو کہ جن کا ترجمہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر جلوہ افروز ہونا یا متمکن ہونا وہ کس معنی میں ہے. اور ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پڑھا ہے سورہ آل عمران کی، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس پر صرف ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اب استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا ہو جانا، سیدھا ہو جانا. استوا اللہ پاک سیدھے ہو گئے عرش کے اوپر. اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو جانا، متمکن ہو جانا، اس کی کیفیت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. وہ عرش ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت کا عرش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یا پھر فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے یا جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کو کیفیت کا کچھ علم ہو تو ہو. عام انسانیت اللہ رب العزت کے اس عرش کی کیفیت سے لا علم ہے، لیکن ایمان ہے کہ ہاں اللہ رب العزت اپنے عرش پہ متمکن ہوئے، جیسے اللہ کی شان ہے، اس کا اللہ کی ذات کا وجود بھی ہے اور اللہ کی ذات کا عرش بھی ہے. ما یدبر الامر، یدبر اور تدبیر کرتے ہیں، الامر سارے کاموں کو، سارے کاموں کے، یدبر الامر سارے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. اور آج کل کے عام فہم لفظ میں مینج کرتے ہیں. اللہ پاک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مینج کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں. ما نہیں ہے، من شفیع کوئی سفارش کر سکنے والا، الا مگر، من بعد اذنہ اللہ کی اجازت کے بعد. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتا. ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. پھر آگے ہے الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں. اللہ پاک اجازت جب مرحمت فرمائیں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، شہداء، حفاظ، اہل علم، یہ سب سفارش کر سکیں گے. جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی اللہ کے سامنے سفارش تو آگے کی بات ہے. 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے سورہ نبا کے اندر، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے بات بھی صرف وہی کر سکے گا، بات بھی وہی کر سکے گا. تو ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بعد ہی سفارش کی جا سکتی ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تم سب کا رب، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو.
ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات، ربکم تم سب کا رب، فاعبدوا اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، الیہ اسی اللہ کی طرف، مرجعکم جمیعا تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، تم سب نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ قیامت ہے، یہ آخرت ہے، وعد اللہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا سچا، وعد اللہ حقا اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ تم سب نے لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، انہو بے شک وہی ہے، یبدأ الخلق جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، انہو یبدأ الخلق وہی ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم اور پھر یعیدہ وہی ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا، لفظی معنی لٹانے کے ہے، لٹائے گا یعنی دوبارہ زندہ کرے گا، کیوں ایسا، کیوں آخرت، کیوں حساب کتاب، کیوں لیجزیہ تاکہ اللہ بدلہ دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط بھلائی اور انصاف کے ساتھ، بھلائی اور انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب ان کے لیے پھر پینا ہوگا، من حمیم، عربی زبان میں جب شراب کا لفظ آئے تو اس سے شراب مراد نہیں ہوتی، اس سے مراد پینے کی چیز ہے، کوئی بھی پینے کی چیز، اس سے پینے کی چیز مراد ہے، پانی کو بھی شراب کہا جا سکتا ہے، چائے کو بھی شراب کہا جا سکتا ہے، پینے کی چیزیں، لیکوڈ جتنا بھی ہے اس کے لیے عربی زبان میں شراب، اس سے وہ شراب مراد نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے، خمر، خا میم را، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور نشے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ جو شراب ہے اس کا معنی پینا، پینے کی چیز، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، بما کیونکہ کانوا یکفرون وہ دنیا میں کفر کرتے تھے، بما کانوا یکفرون کیونکہ وہ دنیا میں کفر کرتے تھے، هو الذی وہ اللہ ہی کی ذات ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء روشن، سورج کو روشن بنایا، والقمر اور چاند کو، نورا چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو چمکتا ہوا، ایک ضیاء ہے، ایک نور ہے، ضیاء تیز روشنی، بسا اوقات آدمی اس کو دیکھ پاتا ہے اور بسا اوقات نہیں بھی دیکھ پاتا، نور کیا ہے؟ نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس کو آدمی دیکھتا ہے اور بھلا لگتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کے چہرے پہ کتنا نور ہے، اب اس نور کو دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں بلکہ دیکھنے کو دل کرتا ہے اور آدمی دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے، تو چاند کی روشنی ایسی ہے، دھیمی، مدھم، ہلکی، کہ جس کو دیکھنا آسان ہے، جس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، والقمر نورا اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا بنایا، وقدرہ اور اللہ رب العزت نے متعین فرما دی، منازل ان کی منزلیں، روٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے روٹ متعین فرما دیے، سورج اور چاند ان کا اپنا اپنا روٹ ہے، ان کے الگ الگ روٹ ہے، سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے، چاند اپنے روٹ پہ چلتا ہے، لتعلموا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کی تعداد، والحساب اور تاکہ تم جانو حساب کتاب، سورج اور چاند سے ہماری
ہمارے سال چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، بلکہ ہمارے سال اور مہینوں کا دار و مدار ہے ہی ان پر ہے، شمسی اور قمری۔ مشہور زیادہ جو ہمارے ہاں تاریخیں دو ہی ہیں، شمسی اور قمری۔ شمسی سورج سے چلتی ہے، قمری چاند سے چلتی ہے۔ ما نہیں، خلقا پیدا فرمایا، اللہ نے، ذالک یہ، الا بالحق مگر بہت بڑی حکمت کے ساتھ۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بڑی حکمت سے پیدا فرمایا۔ اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ یفصل، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، الآیات، اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو ان کو جانے، جو ان کو جانے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان فرماتے ہیں۔ ہمارا جو انسان جس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب سورج کے ماتحت ہے، سورج کے ساتھ ہے، سورج کے گرد ہے۔ سورج نے اپنے کنٹرول میں ایک طرح سے ان کو کیا ہوا ہے، یہ سورج کے ساتھ ہیں، یہ سورج کے ساتھ ہے۔ چاند، ہماری جو زمین ہے، یہ چھوٹا سا سیارہ ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ایک، اور یہ سورج کے گرد گرد، ٹھیک ہے، اس کی اپنی حرکت بھی ہے، اس کا اپنا چکر بھی ہے، اس کی اپنی حرکت بھی ہے، اور اس کی وہ حرکت بھی ہے جو سورج کے ارد گرد ہے۔ یہ سورج کی کشش میں ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ زمین ہو یا چاند ہو یا اور سیارے ہوں، یہ دراصل سورج ہی کا حصہ ہیں، سورج ہی کا حصہ ہیں۔ اس سے الگ ہو تو گئے، لیکن اس کی کشش سے باہر نہیں نکل سکے، اسی کی کشش کے اندر ہیں، اسی کے ارد گرد اللہ پاک اس کو گھما رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اس سارے نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، نظام شمسی۔ ہمارے بہت سے اعمال اور عبادات اور ان کا تعلق، بلکہ ہمارے دن رات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج نکل آیا دن، سورج چلا گیا رات۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو ان کو جانے، انا، بے شک، فی اختلاف اللیل والنہار، انا، بے شک، فی اختلاف، اختلاف بدلنا، اللیل، رات کا، والنہار، اور دن کا، دن اور رات کے بدلنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، دن کا آنا، رات کا چلا جانا، رات کا آ جانا، دن کا چلے جانا، وما، اور جو، خلق، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں، اور اللہ کی آسمانی اور زمینی مخلوقات میں، دن اور رات کے بدلنے میں، اور اللہ رب العزت کی آسمانی اور زمینی مخلوقات میں، لآیات، بہت نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں، لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ان کو تو فائدہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو دنیا میں اس وقت بیشتر جو سائنٹسٹ ہیں وہ نان مسلم ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے تو اس کو بس وہ ایک نیچر بناتے ہیں، نیچر سمجھتے ہیں، کائنات کا سسٹم ہے، نظام ہے، بس چل رہا ہے۔ وہ اللہ کی طرف نہیں آتے کہ اس کائنات، اس اتنے عجیب و غریب نظام کو، پیچیدہ ترین نظام کو اور بہت بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے۔ وہ اس کے اسباب، جو ظاہری اسباب ہیں، وہ بسا اوقات اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک بندہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دیکھیں اس کائنات کے اندر، اتنی بڑی کائنات کے اندر سیارے ہیں، بڑی سپیڈ میں چل رہے ہیں۔ یہ ہماری زمین کے نیچے کی سپیڈ تو کوئی سپیڈ ہے ہی نہیں نا۔ ہم تو وہ 100 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہو تو بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہو تو بندے کا دل کچھ ہونا لگ پڑتا ہے۔ یہ تو سپیڈ کچھ ہے ہی نہیں ہے،
اللہ رب العزت کی جو پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان کی رفتار کا کیا عالم ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. حضرت جو ہیں اسرائیل علیہ السلام وہ انسانوں کی جان قبض کرتے ہیں, ان کی روح قبض کرتے ہیں. بسا اوقات آپ نے دیکھا حادثہ ہوتا ہے, کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے, تو بڑے حادثے کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. اس فرشتے کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر سینکڑوں لوگوں کی جان نکال لیتا ہے. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک شمال میں, ایک جنوب میں, جہاں جہاں بھی ہیں لوگ بکھرے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. جہاں جو بندہ مر رہا ہے وہ اس کی جان نکال رہا ہے. جہاں جو بندہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ اسی سیکنڈ میں امریکہ میں بندہ مر رہا ہے, اور اسی سیکنڈ میں سبزہ 20 لاکھ میں بندہ مر رہا ہے. سیم ٹائم وہ اس کی بھی جان نکال رہا ہے, وہ اس کی بھی جان نکال رہا ہے. یہ فاصلے ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. یہ فاصلے ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. اور آپ احادیث مبارکہ میں پڑھیں تو مومن کی جان نکالتے ہوئے اور کافر کی جان نکالتے ہوئے جو کیفیات بیان ہوئی ہیں, تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کافر یہاں بھی مر رہا ہے, وہاں بھی مر رہا ہے, مومن یہاں بھی مر رہا ہے, وہاں بھی مر رہا ہے. تو یہ فرشتے, تو یہ اللہ کے نظام ہے. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں, اب بندہ سوچے گا سیکنڈ کا 1000واں حصہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اللہ کے ہاں ہے. ایک فرشتہ آسمان پر ہے اور اسی سیکنڈ کے اندر وہ زمین پر ہے. اسی سیکنڈ میں وہ, اب یہاں جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا یہ میرے رب کی قدرت ہے, یہ میرے رب کا نظام ہے, یہ میرے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, کہ اس کے لیے کائنات کی وسعتیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. پھر اور جو جن تک ہماری عام انسانوں کی رسائی ہے, جن کو ہم اجرام فلکی کہتے ہیں, جن کو ہم سیارے اور سیارچے اور وہ شہاب ثاقب اور ستارے اور یہ چیزیں ہم کہتے ہیں, آپ ان کی رفتار دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں. لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے ہر ایک چل رہا ہے, مجال ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے. اور جس دن کوئی ایک ٹکرا گیا نا, کوئی ایک ٹکرا گیا جس دن, تو کائنات تو گئی تباہ. تو تباہ کائنات نے بس لمحہ لگانا ہے تباہ ہونے میں. بس یوں ہی سمجھیے کہ جیسے فضا کے اندر 2 طیارے ٹکرا جائیں نا تو جو حال ہوتا ہے. تو اگر کسی دن کوئی 2 سیارے آپس میں ٹکرا گئے نا, لیکن کروڑہ سال گزر گئے ہیں, اللہ کا نظام چل رہا ہے. مجال ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے, اور حالانکہ وہ کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. ان کے حجم اور سائز کتنے ہیں, یہ ایک دفعہ پہلے یہاں پر ڈسکشن ہوئی بھی ہے, یہاں پر اس کی تھوڑی وہ تفصیل بیان بھی ہوئی بھی ہے. یہ جو ہماری زمین ہے نا جس پہ ہم بڑے اتراتے پھرتے ہیں, ہاں, اور کوئی 2-4 مربوں کا مالک ہے تو وہ کہتا میں تو جاگیردار ہوں, تو پتہ نہیں یہ ہوں اور وہ ہوں, پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ ساری زمین ٹوٹل جتنی زمین ہے, یہ باقی سیاروں کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. ایک ذرے کی حیثیت بھی. زمین کے قریب سے کوئی سیارہ گزرنے لگتا ہے نا, سارے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا اللہ خیر قیامت آ گئی. قریب سے گزرے گا, قیامت کا خطرہ قریب سے گزرنے پر, فلاں سیارہ زمین کے بہت قریب آ جائے گا, خطرہ, الرٹ سارے. اور جو ٹکرا جائے تو ٹکرا جائے, پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا. لیکن اللہ کی قدرت, یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لآیات لقوم یتقون, ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا ہم اپنی کھول کر اپنی آیات بیان فرماتے ہیں, جو جانیں. یہ ترغیب ہے کہ بھائی آؤ اس کو دیکھو, سمجھو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے. اور یہاں پر ہے فائدہ ان کے لیے ہے, فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے.